سورہ المائدہ رکوع نمبر 9 تلاوت. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تلقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. سورہ المائدہ رکوع نمبر 9 ترجمہ کنز الایمان. اے ایمان والو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنا لیا ہے اور وہ جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور کافر ان میں کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر ایمان رکھتے ہو. اور جب تم نماز کے لیے اذان دو تو اسے ہنسی کھیل بناتے ہیں یہ اس لیے کہ وہ نرے بے عقل لوگ ہیں. تم فرماؤ اے کتابیو تمہیں ہمارا کیا برا لگا یہی نا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اترا اور اس پر جو پہلے اترا اور یہ کہ تم میں اکثر بے حکم ہے. تم فرماؤ کیا میں بتا دوں جو اللہ کے یہاں اس سے بدتر درجہ میں ہیں وہ جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر غضب فرمایا اور ان میں سے کر دیے بندر اور سور اور شیطان کے پجاری اور ان کا ٹھکانہ زیادہ برا ہے ان کا ٹھکانہ زیادہ برا ہے اور یہ سیدھی راہ سے زیادہ بہکے. اور جب تمہارے پاس آئیں تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور وہ آتے وقت بھی کافر تھے اور جاتے وقت بھی کافر. اور اللہ خوب جانتا ہے جو چھپا رہے ہیں. اور ان میں تم بہتوں کو دیکھو گے کہ گناہ اور زیادتی اور حرام خوری پر دوڑتے ہیں بے شک بہت ہی برے کام کرتے ہیں. انہیں کیوں نہیں منع کرتے ان کے پادری اور درویش گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے؟ بے شک بہت ہی برے کام کر رہے ہیں. اور یہودی بولے اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے ان کے ہاتھ بندھے جائیں اور ان پر اس کہنے سے لعنت ہے بلکہ اس کے ہاتھ کشادہ ہیں عطا فرماتا ہے جیسے چاہے. اور اے محبوب یہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا اس سے ان میں بہتوں کو شرارت اور کفر میں ترقی ہوگی اور ان میں ہم نے قیامت تک آپس میں دشمنی اور بیع ڈال دیا ہے. جب کبھی لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے اور زمین میں فساد کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں اور اللہ فسادیوں کو نہیں چاہتا. اور اگر کتاب والے ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو ضرور ہم ان کے گناہ اتار دیتے اور ضرور انہیں چین کے باغوں میں لے جاتے. اور اگر وہ قائم رکھتے توریت اور انجیل اور جو کچھ ان میں ان کے رب کی طرف سے اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے اترا تو انہیں رزق ملتا اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے. اور ان میں کوئی گروہ اگر اعتدال پر ہے اور ان میں اکثر بہت ہی برے کام کر رہے ہیں. رکوع نمبر 9 سورہ المائدہ. تفسیر.
ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، آپ گزشتہ رکوعوں سے سن رہے ہیں کہ یہودیوں، گستاخوں، رسول پاک کا ادب نہ کرنے والوں نے جو بھی جس قسم کی بات کی، اللہ پاک اس کا جواب بھی دے رہا ہے اور بڑا سخت طریقے سے ان لوگوں کو ڈانٹ رہا ہے جو بارگاہ مصطفیٰ میں بے ادب ہو رہے ہیں۔ اور ناظرین و ناظرات، ایک واقعہ یہ ہوا، اذا نادیتم للصلاۃ اتخذوها ہزوا ولعبا، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی۔ یہ اذان کی آواز ایک یہودی کے کانوں میں آئی، اور امام کلبی لکھتے ہیں، اور اس کا حوالہ حضرت سیدنا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے خزائن العرفان میں دیا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مؤذن نے اذان دی اور اذان کے لیے انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو یہ اذان کی آواز جب اس یہودی کو آئی اور یہودیوں کو آتی تھی، جب وہ کہتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ اذان کی آواز سن کر تو ان کی یہودیوں کی آپس میں ہنسی مذاق شروع ہو جاتی، اور ایک دوسرے کو کونیاں مارتے، ہنستے کھیلتے، مذاق اڑاتے تھے، تمسخر اڑاتے تھے۔ تو ایک نصرانی ایسا تھا، عیسائی تھا، وہ جو ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ سنتا اور اشہد ان محمد رسول اللہ سنتا تو ان دونوں کلموں پر وہ اونچی آواز میں کہتا تھا جل جائے جھوٹا، جل جائے جھوٹا، ایسے کہتا تھا۔ اس کا خادم، ایک رات سردیوں کی رات تھی اور ان کے گھر میں تپنے کے لیے اس کا خادم اس کے لیے جو ہے نا وہ انگارے گرم کر کے لایا، انگیٹھی گرم کر کے لایا۔ اس کے گھر کے لوگ سو رہے تھے، بس اس انگیٹھی میں سے ایک شرارہ باہر نکلا اور سارا گھر بھی جل گیا، بچے بھی جل گئے، مال بھی جل گیا، وہ خود بھی جل گیا۔ وہ جھوٹا کہہ رہا تھا حضرت بلال کو، اور جو حضرت بلال کو جھوٹا کہہ رہا تھا، اللہ پاک نے گھر کی ہی چنگاری سے اس گستاخی کرنے والے کو جلا کے رکھ دیا۔ جن کی بارگاہ کے خادموں کی بے ادبی رب کو گوارا نہیں ہے، ان کی بارگاہ کی بے ادبی کا انجام کتنا برا ہوگا۔ سو اس لیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رسول کریم کا ہمیشہ ادب اور ان کی ہمیشہ تعظیم کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہود بڑے خوشحال اور دولت مند لوگ تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور مخالفت انہوں نے کی تو ان کی روزی کم ہو گئی، ان کے درختوں پہ پھل لگنے کم ہو گئے، ان کی جب معاشی حالت کم ہوئی تو وہ ان میں سے ایک یہودی تھا، فخاس اس کا نام تھا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کنجوس ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ ہمیں رزق نہیں دے رہا، توبہ استغفار، نعوذ باللہ من ذالک، خرچ کرنے میں اللہ بخل کرتا ہے۔ تو پھر یہودیوں میں سے کسی نے اس کو ڈانٹا نہیں کہ توبہ استغفار کر، تو اللہ کی بارگاہ میں بے ادبی کر رہا ہے، نہیں، کسی نے نہیں ڈانٹا۔ تو اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر یہی کہا کہ اس ایک نے نہیں کہا، بلکہ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، پوری یہودی قوم نے یہ کہا۔ تو پتہ چلا جس جگہ پر گستاخی ہو رہی ہو تو اگر گستاخی کو روکنے والا کوئی نہ ہو تو پوری قوم گستاخ شمار ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو علماء حق اور جن علماء حق رضوان اللہ علیہ مجمعین، جیسے کہ یہ صاحب ترجمہ کنز الایمان امام العارفین امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ انہوں نے جہاں بھی دیکھا کہ جس شخص نے بھی گستاخی کی، بے ادبی کی، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کلمہ حق کہا، کسی کی رعایت انہوں نے نہیں کی۔ وہ قرآن کا یہ طریقہ ہے کہ جس قوم کے اندر کوئی جاہل، کوئی بے ادب، کوئی گستاخ پیدا ہو جائے اور وہ حضور کی گستاخی کرے، صحابہ کی گستاخی کرے، یا اہل بیت کی گستاخی کرے، یا اولیاء اللہ کی گستاخی کرے، تو اس گستاخی کا فوراً رد کرنا چاہیے اور اس کا جواب دینا چاہیے۔ یہ قرآن مجید کا طریقہ ہے اور ضابطہ مل رہا ہے، کیونکہ ایک بندے اس فخاس نے بات کی تھی، سارے یہودیوں نے نہیں کی، لیکن چونکہ اس کی اس بات پر کسی نے اس کو ٹوکا نہیں، روکا نہیں، نصیحت نہیں کی، لہٰذا اللہ پاک نے یہ فرمایا چونکہ کسی نے روکا نہیں، نہ روکنے کی وجہ سے سارے اس میں شامل ہو گئے۔ سو اس لیے جو علماء کرام کا وجود ہے، جو ڈانٹتے ہیں، روکتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ان کی برکت سے اللہ کا عذاب ہم سے دور ہوتا ہے اور ہم سب گناہگار ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ تو جواب دیا کہ لعنوا بما قالوا، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ تو ایک بندے نے کہا اور پوری قوم پر لعنت ہو گئی۔ اللہ پاک ہمیں الوہیت کی شان میں اور توحید کی شان میں بے ادبی اور گستاخی سے بچائے، رسالت کی شان میں بھی بے ادبی اور گستاخی سے بچائے۔
بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، حالانکہ وہ ہاتھوں سے پاک ہے، اللہ ہاتھوں سے پاک ہے، لیکن چونکہ دنیا والے یہی دیکھتے ہیں کہ جو کسی کو دیتا ہے وہ ہاتھوں کے ذریعے دیتا ہے، اور دو ہی ہاتھ ہیں، تو انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہا اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ تشبیہ اور مثال سے پاک ہے، وہ دیتا ہے اور ہاتھ کے بغیر، ہاتھ کا محتاج نہیں ہے دینے کے لیے، ہاتھ صرف یہ ہمیں انسانوں کی سمجھ چونکہ چھوٹی ہے اس لیے انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہا بل یداہ مبسوطتان، اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، ورنہ وہ تو ہاتھ سے، جسم سے، جسمانیات سے پاک ہے، وہ دیتا ہے اور ہاتھوں کا محتاج نہیں، وہ خرچ کرتا ہے سمتوں کا محتاج نہیں، وہ مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، دائیں سے، بائیں سے دینے کی شان رکھتا ہے۔ اسی لیے اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ اگر تم ایمان والے ہو جاؤ تو پھر لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، تمہیں رزق ملے گا تمہارے اوپر سے بھی، مِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تمہارے قدموں کے نیچے سے رزق دوں گا۔ یہ کیا، یہ قدموں کے نیچے سے رزق سے کیا مراد؟ یہ کہ تمہاری زمین میں سے اچھے پھل نکالوں گا، وقت پر بارشیں بھیجوں گا، پھل زیادہ اگیں گے، فصل زیادہ ہوگی، اوپر سے آسمان سے برکتیں نازل کروں گا، وقت پر بارشیں دوں گا۔ یہ ادھر سے وقت پر بارشیں ہوں گی، ادھر سے پھل زیادہ اگیں گے تو برکت ہی برکت ہوگی۔ تو یہ کس وجہ سے ہوگا؟ جب تم اپنے نبی کی تعظیم کرتے رہو گے، جب بے ادبی سے بچتے رہو گے۔ جو بے ادبی سے بچتا چلا جائے گا اس کے رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور جو بے ادب ہوگا، جو بے ادب ہوتا جائے گا وہ ہر طرح کے فضل سے دور ہوتا جائے گا۔ اسی لیے کہا کہ بے ادب محروم بعد از فضل رب، بے ادب خدا کے فضل سے محروم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے۔